السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، اخرجہ ابو داود والنسائی واسنادہ صحیح۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب المیاہ کی 6ٹھی حدیث پڑھی گئی ہے۔ روایت کی شروعات یعنی صحابی کے نام سے نہیں شروع ہوئی ہے، بس ایک آدمی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عن رجل، ایک آدمی سے روایت ہے۔ یہاں نام نہیں ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس جیسی روایات کتبی احادیث میں جن صحابہ اکرام نے بیان کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن سرجس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اگر صحابی کا نام نہ ذکر ہو، کوئی تابعی یہ کہے کہ میں نے صحابی سے روایت کی ہے تو روایت درست ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ اگرچہ صحابی کا نام تو نہیں معلوم ہے، لیکن کوئی تابعی یہ کہے کہ میں نے صحابی سے روایت نقل کی ہے تو یہ روایت معتبر مانی جاتی ہے، کیونکہ سارے صحابہ اکرام عادل ہیں، ثقہ ہیں، نام معلوم ہو یا نام نہ بھی معلوم ہو۔ بس یہ ضروری ہے کہ تابعی یہ کہے کہ صحابی نے ایسا کیا ہے اور صحابی کا نام ذکر نہ کرے، جیسا کہ یہاں بلوغ المرام کے اندر روایت ہے کہ عن رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا۔ یہاں صحابی کا نام نہیں ہے، بس صحابی کے نام سے وہاں پر آدمی کا تذکرہ ہے، یعنی مبہم ہے۔ یہاں پر بغیر نام کے ذکر کیا گیا ہے، تو یہ روایت ضعیف نہیں ہوگی، صحیح ہوگی۔ اگر صحابی کے علاوہ تابعی کا نام مبہم ہو یا تبع تابعی کا نام مبہم ہو، شخصیت واضح نہ ہو، نام بالکل کلیئر نہ ہو، تو روایت غیر معتبر مانی جاتی ہے، حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، کیونکہ آدمی کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ تو صحابی کے علاوہ جب سند میں کوئی نام آئے جس کی حالت اور جس کی زندگی کے بارے میں کچھ اتا پتہ نہیں ہے یا اس کا نام نہیں ذکر کیا گیا ہے، تو روایت معتبر نہیں مانی جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی صحابی یہ کہے، جب کوئی تابعی یہ کہے کہ میں نے صحابی سے بیان کیا ہے اور نام نہیں بتایا ہے، تو یہ روایت کیا ہوگی؟ درست ہوگی۔ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب یصحب باب سمیہ سے
معنی ہوتا ہے دوستی کرنا، ساتھی بننا۔ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی ہے یا صحبت اختیار کی ہے یا نبی کے ساتھ رہنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے یا نبی کی دوستی حاصل ہوئی ہے، یعنی صحابی سے روایت ہے۔ وعن رجل، ایک ایسے شخص سے روایت ہے، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے نبی کی صحبت اختیار کی ہے، نبی کا زمانہ پایا ہے، نبی سے استفادہ کیا ہے اور نبی سے دوستی کی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہا کے معنی منع کرنا، نہا یا نہا باب فتح سے معنی ہوگا منع کرنا، روکنا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، ان تغتسل، اغتسل یغتسل، اغتسال کے معنی ہوتا ہے غسل کرنا، باب افتعال سے۔ ان تغتسل، یہ کہ غسل کرے، ان تغتسل کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ نہائے، غسل کرے۔ المرأة، عورت، المرأة کے معنی ہوگا عورت، اس کی جمع آتی ہے جمع نساء۔ ان تغتسل المرأة، یہ کہ عورت نہائے، غسل کرے۔ بفضل الرجل، فضل کے معنی ہوتا ہے جھوٹا، فضل کے معنی ہوتا ہے جھوٹا، یعنی وہ پانی جو بچ گیا ہے، وہ پانی بچ گیا ہے، یعنی نہانے کے بعد جو برتن وغیرہ میں پانی کچھ بچ جاتا ہے تو وہ سمجھ لیجیے کہ جھوٹا ہے، بچا ہوا پانی ہے۔ بفضل الرجل، رجل معنی آدمی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، نہا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ان تغتسل المرأة، ایک ہی عورت نہائے، ایک ہی عورت غسل کرے، بفضل الرجل، آدمی کے بچے ہوئے پانی سے، یعنی یہ منع ہے کہ آدمی کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل کرے۔ اب الرجل بفضل المرأة، یا اسی طریقے سے آدمی نہائے بفضل المرأة، عورت کی بچی ہوئی پانی سے، یعنی دونوں طرف سے منع ہے، مرد کی بچے ہوئے پانی سے عورت نہائے، یہ بھی منع ہے، اور عورت کی بچی ہوئے پانی سے مرد نہائے، یہ بھی منع ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ عورت نہائے مرد کی بچی ہوئے پانی سے۔ اب الرجل بفضل المرأة، یا آدمی نہائے عورت کی بچی ہوئے پانی سے۔ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، وَلْيَغْتَرِفَا، اغترف یغترف، اغتراف، اغترف یغترف، اغتراف، باب افتعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھوں میں پانی لینا، دونوں ہاتھوں میں پانی لینا، یعنی دونوں چلو میں پانی رکھنا، پانی لینا، یعنی آدمی کی جو ہتھیلی ہے، ہاتھ ہے، تو پانی لے، اس کو عربی میں کہتے ہیں اغترف یغترف، اغتراف، چلو میں پانی لینا، ہتھیلی میں یا ہاتھ میں پانی لینا۔ وَلْيَغْتَرِفَ، یہ امر غائب ہے، یہ کیا ہے؟ امر غائب ہے، چاہیے کہ دونوں اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لیں۔ ولیغترفہ کا معنی یہ ہوگا، ولیغترفہ، چاہیے کہ دونوں
اپنے ہاتھوں میں یا چلو میں پانی لیں، جمیعاً ایک ساتھ، ولیغترفا جمیعاً چاہیے کہ دونوں ایک ساتھ پانی لیں، یعنی اشارہ ہے کہ چاہیے کہ دونوں ایک ساتھ غسل کریں، یعنی میاں بیوی دونوں ایک ساتھ چلو سے پانی لیں اور ایک ساتھ نہائیں۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے بیان کیا ہے، والنسائی، امام نسائی نے ذکر کیا ہے، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، وعن رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسے آدمی سے روایت ہے کہ صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی ہے یا صحبت پائی ہے، یعنی صحابی ہیں، نبی کا زمانہ پایا ہے، نبی سے استفادہ کیا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، یعنی اس صحابی نے یہ کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ان تغتسل المرأة، کہ عورت نہائے، بفضل الرجل، آدمی کے بچے ہوئے پانی سے، او الرجل، یا آدمی نہائے، بفضل المرأة، عورت کے بچے ہوئے پانی سے، ولیغترفا جمیعا، چاہیے کہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے چلو میں پانی لیں، یعنی دونوں ایک ساتھ نہائیں۔ یہاں پر جو منع کیا گیا ہے کہ مرد کی بچے ہوئے سے پانی سے عورت نہائے، عورت کی بچے ہوئے پانی سے مرد نہائے، یہاں پہ جو ممانعت بیان کی جا رہی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حرام مراد نہیں ہے، جس کو اصول فقہ میں نہی تنزیہی کہتے ہیں۔ نہی تنزیہی، نہی تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے، منع تو کیا گیا ہے لیکن کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اصل منع ہے، روکا گیا ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو اس پر کوئی مواخذہ اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، منع کیوں کیا گیا ہے؟ منع کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ، تاکہ بچے ہوئے پانی میں کوئی شبہہ اور شک نہ پیدا ہو۔ شک اور شبہے کو دور رکھنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آدمی جب پانی استعمال کرے، نہائے، تو اس کا الگ ہو، عورت نہائے تو اس کا پانی الگ ہو، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی شبہہ اور شک نہ پیدا ہو کہ چھینٹا گیا ہے یا کوئی پانی داخل ہوا ہے یا ناپاکی داخل ہوئی ہے۔ المہم، اصل منع ہے، لیکن یہ منع حرام کے معنی میں نہیں ہے، روکا گیا ہے، ادب ہے، کر لیا جائے، بچے ہوئے پانی سے نہا لیا جائے تو کوئی گناہ اور کوئی قباحت نہیں ہے، غسل مانا جائے گا، معتبر ہوگا، جب تک کہ پانی کے اندر کوئی ناپاکی یا گندگی ظاہر نہ ہو۔ اہل علم نے نہیں کو، یعنی جسے حدیث میں استعمال ہوا ہے، نہا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ممانعت کی اور نہیں کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم ہے نہی تحریمی، نہی تحریمی یعنی کرنا منع ہے، کرنا حرام ہے، جیسے سود کھانا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے۔ نہی کی دوسری قسم ہے نہی تنزیہی، نہی کی دوسری قسم ہے نہی تنزیہی، یعنی منع ہے، کر لیے تو کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے، اس ممانعت سے مراد نہی تنزیہی ہے، نہی تنزیہی ہے، یعنی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرام اور ناجائز عمل نہیں ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، صحابی کا اگر نام روایت میں معلوم نہ ہو یا ذکر نہ ہو، پھر بھی روایت صحیح ہوگی، پھر بھی روایت صحیح ہوگی، کیونکہ سارے صحابہ اکرام عادل ہیں، ثقہ ہیں، معتبر ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی
بچے ہوئے پانی سے، مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت نہ نہائے، اور عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد نہ نہائے۔ جی، لیکن یہ جو ممانعت ہے یہ تنزیہی کے باب سے ہے، یعنی سختی سے منع نہیں ہے، حرام کے معنی میں نہیں ہے۔ بچنا چاہیں تو بچیں، استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر لیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، میاں بیوی دونوں اکٹھے ایک ہی برتن سے ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا سے یہ استنباط کیا گیا ہے کہ زوجین میاں بیوی دونوں ایک ساتھ اکٹھے ایک برتن سے غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ تین باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابی کا اگر روایت میں نام نہ معلوم ہو پھر بھی روایت صحیح ہوگی، کیونکہ سارے صحابہ اکرام ثقہ ہیں، عادل ہیں، معتبر ہیں۔ صحابی کے علاوہ اگر کسی راوی کا نام نہ معلوم ہو، بس مطلق کہہ دیا آدمی، تو حدیث صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ وہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ آدمی سے مراد کون ہے۔ جی، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے نہانے سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن یہ پرہیز یا استعمال کرنا جو منع ہے یہ حرمت کے معنی میں نہیں ہے۔ تیسری بات جو معلوم ہوئی ہے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں ایک ساتھ آمنے سامنے ایک برتن سے نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میاں بیوی میں پردہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔